قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ عبسہ کی آیات ہیں دلائل ارشاد فرمائے ہیں تاکہ بندہ ان دلائل میں غور کر کے اللہ پر اور اللہ کے کمال قدرت پر اور بعث بعد الموت اور قیامت کی حقانیت پر ایمان لے آئے. پہلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ مارا جائے یہ منکر انسان، یہ کیسا اس کا انکار اور کفر ہے. کیا اس نے غور نہیں کیا کہ من ای شیء خلقہ، ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا من نطفۃ خلقہ، ہم نے اسے ایک بوند پانی سے پیدا کیا اور پھر ٹھیک اندازے پہ بنایا. ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کو اس دنیا میں آنے کے لیے راستہ بتلایا، آسان کر دیا. یا خیر اور شر کا ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم اماتہ فاکبرہ، پھر ہم نے اس کو موت دی اور پھر ہم نے اس کو قبر میں دفن کرایا. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ یہاں اللہ ذکر فرما رہے ہیں بندے پر اپنی نعمتوں کا کہ دیکھو میں نے ایک معمولی سی چیز سے تمہیں بنایا اور پھر تمہارے اعضاء، تمہارے اجزاء، تمہاری قوات، تمہارا تمام نظام جو ہے ایک ایسے اندازے پہ بنایا کہ ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو پورا نظام بدن کا تمہارا بگڑ جائے. اور پھر ہم نے ہی تمہارا راستہ آسان کر دیا کہ تم اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گئے. یہ ساری نعمتیں. اب فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں موت دی اور موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں قبر دی. تو علماء نے فرمایا ہے کہ بھی جب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو موت جو ہے اس سے تو سب گھبراتے ہیں، فطری طور پر اور طبعی طور پر ہر آدمی جو ہے گھبراتا ہے. گھبرائے نہ تو پھر ذرا سا بیمار ہو تو بھاگتا کیوں ہے؟ صاف بات ہے نا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ علاج کراتا ہے، معالجہ کراتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، دوائیں استعمال کرتا ہے کہ بیماری دور ہو جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں بچ جاؤں. ہمیں اسی زندگی کی ڈور کو قائم رکھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے رسک لیتا ہے کہ دلوں کے باقاعدہ جو ہیں وہ آپریشن تک قبول کرتا ہے. حالانکہ دل کا آپریشن کرنا بھی ایک موت ہے، لیکن وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے اور آپریشن کراتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے کہ مجھے کاٹو اور میرے دل کو نکالو اور پھر اس کو ٹھیک کرو اور پیسے بھی لو تاکہ میں کچھ دن اور زندہ رہ لوں.
لیکن یہاں اللہ نے ذکر کیا اس کو اعداد نعم میں کہ پھر ہم نے اس کو موت دی. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ دراصل غور کرو کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اور جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ خیر ہی خیر. اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے، ہر حکم حق ہے، اور ہر چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ من اصل جو ہے وہ خیر ہے. اب کہیں وہ شر بنتی ہے تو ہمارے ساتھ لگ کر. اب دیکھیں مثال کے طور پر اللہ نے انسان میں ایک قوت رکھی ہے، قوت عقل، قوت شرب، کھانے کی طاقت، پینے کی طاقت، جماع کی طاقت. اب اگر کھانے کی طاقت ہی نہ ہو تو پھر کھائے کیسے؟ تو یہ خیر ہے. پینے کی طاقت ہی نہ ہو تو زندہ کیسے رہے بغیر پانی کے؟ تو یہ قوت جو ہے فی الحقیقت تو خیر ہے. لیکن اگر اب آپ نے اللہ کے حدود سے تجاوز کر کے حرام چیزیں کھا لیں اور حرام چیزیں پی لیں تو اب شر بنا تمہارے غلط استعمال سے کہ تم نے اس قوت کو استعمال غلط کیا. اللہ نے قوت جماع رکھی ہے، خیر ہے کہ آدمی کا میاں بیوی سے تعلق ہوتا ہے، جتنی قوت زیادہ ہو اتنی زیادہ بہتری، اتنے زیادہ گھریلو تعلقات صحیح ہوں گے، اتنی اولاد بڑھے گی، توالد ہوگا، تناسل ہوگا، پھر خاندان بڑھے گا، تیرا ذکر قائم رہے گا، تیری یاد قائم رہے گی، تیرے جائیداد معاملات سارے اولاد سنبھالے گی. تو فی الحقیقت تو وہ قوت بھی ایک خیر ہے. لیکن جب اس کو تم نے حلال کے بجائے حرام میں استعمال کیا تو اب وہی چیز جو تھی وہ شر بن گئی. اس لیے پروردگار عالم کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حق اور عدل ہے. اللہ نے بندے کے لیے موت رکھی، موت بھی ایک نعمت ہے. موت جو ہے وہ ایک نعمت ہے. حتیٰ کہ بعض آثار میں یہ بھی ملتا ہے کہ مومن کے لیے تو تحفہ ہی موت ہے، اس لیے کہ موت کے بعد اس کا اس عالم دنیا سے انتقال ہوگا عالم آخرت کی طرف. تو موت ہی ذریعہ بنی نہ لکھا اللہ کا. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہے اور اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ رہا ہے اور اصل جگہ کی طرف جا رہا ہے. اگر جب تک زندہ ہے نہ اس کے بعد اس کو جنت ملے گی، نہ اس کے بعد اس کو نعمتیں ملیں گی. آخر موت آئے گی، موت کے بعد بعث آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتیں عطا فرمائیں گے اور نعمتیں عطا فرمائیں گے. انہوں نے فرمایا دراصل حقیقت میں دیکھا جائے تو موت بھی ایک نعمت. اور اسی طرح کبھی کبھی آدمی کے دکھ درد اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے لیے موت نعمت بن جاتی. اور اسی طرح دیکھیں کہ جن لوگوں کی موت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آئے جہاد فی سبیل اللہ میں، تو دیکھو کتنی بڑی شان ہے. اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو مردہ بھی نہ کہو، احیاء، وہ تو زندہ ہے. اور وہ شہید کہلائیں گے. کتنی بڑی عظمت ملی اس کو اس موت کی وجہ سے. جن کی موت اللہ کے راستے میں آئی، جہاد میں آئی، علم میں آئی، خدمت دین میں آئی، وہ گویا کہ آج بھی زندہ ہیں کہ ہر اپنا پرایا سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. تو لہذا موت بھی تو ایک نعمت. موت بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے کے لیے رکھی ہے اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، اور یہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر ہی خیر پیدا فرمائی. اس کی مثال سمجھانے کے لیے بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار پہ جا رہے تھے، کسی دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے وہ ایک چھوٹا سا جانور جو زمین پہ چلتا ہے اور گندگی پر اپنے پشت پر اٹھائے ہوئے پھر رہا ہوتا.
اسے جب دیکھا تو انہیں بڑی نفرت آئی کہ اتنی گندی شے، ایک سیاہ رنگ کا کیڑا ہے، پہلے تو خود شکل گندی ہے اور پھر اپنے پشت پر بھی گندگی اٹھائے ہوئے، بڑی حقارت سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ میاں اس کو پیدا نہ کرتے تو کیا تھا؟ کون سا دنیا کا نظام جو ہے وہ رک جاتا؟ بات تھی آئی گئی، ہو گئی، مدت تھی گزر گئی، بادشاہ کے پاؤں میں ایک پھوڑا نکل آیا، علاج کرایا، شفا نہ ہو۔ مدتوں بعد ایک جراح کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، علاج تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو گندگی اٹھا کے پھرتا ہے جنگلوں میں اور عام ویران جگہوں میں، اگر وہ مل جائے تو مرہم اسی کی بنتی ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً تلاش کرو، نوکر بھاگ پڑے، انہوں نے تلاش کر لیا، اس نے مرہم بنا دی، بادشاہ نے لگائی، ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس طبیب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو بات یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر آپ کا زخم تو ٹھیک نہ ہوتا۔ تو اللہ نے تو ہر چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، اس کی حکمتیں ہم نہ سمجھ سکے، ہم جاہل ہیں، ہمارا جہل ہے کہ ہم اس کی کنوں تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ موت جو ہے، موت ایک بڑی نعمت۔ آپ دیکھیں نا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنگ احد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو آج احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ دیکھیں موت کے لیے کتنی ان کو تمنا ہے۔ ہاں یہی شریعت کا مسئلہ ہے کہ آدمی تمنا نہ کرے موت۔ کیا مانا؟ اگر آدمی پریشان بھی ہے اور مصیبتوں میں بھی ہے تو حضور نے فرمایا یوں دعا کرے کہ اللہم ان کانت الحیات خیرا لی، کہ میرا اللہ اگر میری زندگی تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مجھے شفا عطا فرما، مجھے حیات طیبہ عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں موت بہتر ہے تو پھر موت عطا فرما۔ یوں تو کہہ سکتا ہے لیکن خود طلب نہ کرے، ورنہ موت جو ہے، موت بھی تو ایک معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانے کے لیے اور عالم آخرت میں جانے کے لیے اور اللہ کے جنات میں پہنچنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعیم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ موت ایمان پہ عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جس انسان کا آخری کلام جو ہے وہ کلمہ شہادت ہو جائے تو الحمدللہ سمجھو پہلی منزل آسان ہو گئی اور وہ جنت کی طرف داخل ہو گئے۔ اب دوسری نعمت اللہ نے بیان فرمائی فَأَكْبَرَهُ، کہ ہم نے بندے کے لیے یہ احترام انسانیت ہے، ورنہ یہ حکم ہوتا کہ جو مر جائے سڑک پہ پھینک دو، جانور آئیں گے کھا جائیں گے اور ریدا ریدا کر لیں گے، تو اس میں اہانت تھی ابن آدم کی۔ یہ تکریم ہے ابن آدم کی کہ اس کے لیے باقاعدہ قبر تیار کی جائے، اس کو باقاعدہ غسل دیا جائے، اس کو باقاعدہ کفن پہنایا جائے، اس کو باقاعدہ خوشبو لگائی جائے، پھر اس پر جنازہ پڑھا جائے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، پھر اس کو آ کے قبر میں دفن کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابن آدم کی بڑی تکریم فرما دی۔ ایسا نہیں فرمایا جیسے جانور مر گئے جنگل میں پڑا ہے، کوئی اور جانور آگے کھا گئے، کوئی اور چرند پرند آگے کھا گئے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر جو ہے یہ بھی ایک نعمت بنائی، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو قبر کا مسئلہ اور قبر کا رستہ جو ہے وہ عطا فرما دیا، ورنہ بڑے رہتے ہیں، ورنہ کوئی کہیں ہوتا کوئی کہیں ہوتا۔ اب بھی دیکھو جو خدا کو نہیں مانتے کوئی آگ میں جل رہا ہے، اب بھی دیکھیں جو خدا کو نہیں مانتے کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، لیکن مومن کی تکریم دیکھو، جیسے زندگی میں عزت ہے اس سے زیادہ موت کے بعد احترام ہے۔
کہ جی آرام سے غسل دو، حالانکہ زندگی میں غسل کے لیے کبھی مولوی کو نہیں بلایا جاتا، آدمی خود غسل کر لیتا ہے نا، لیکن مرنے کے بعد کہتے ہیں جی اس کو بلاؤ جس کو غسل دینے کا طریقہ بھی آتا ہو، وہ شرعی طریقے کے مطابق غسل دے سکے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ کافور لے آؤ، بیری کے پتے لے آؤ، پانی گرم کرو، اچھی طرح اس کے بدن کو صاف کرو، اور پھر اس کے بعد جناب خوشبوئیں ڈالو، پھر بہترین سفید قسم کے کپڑے اور کفن ڈالو، پھر اس کے بعد اٹھا کے اسے لے آؤ اور مسلمانوں کی ایک جمع غفیر کھڑا ہو کے اس پہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا پڑھے، پھر اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر تک لے جاؤ، پھر قبر کو صاف کرو، پھر قبر میں اسے رکھو، پھر قبر پہ اپنے ہاتھوں سے آرام سے مٹی ڈالو، پھر قبر پہ اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے سوال اور جواب میں۔ تو یہ سارا احترام جو ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تو تمہیں اتنی مراحل عطا فرمائے، پیدائش کی منزل میں پیٹ میں تیری حفاظت کی، نکلنے کا وقت آیا تمہیں دنیا کا راستہ دکھلا دیا، پھر تیری موت کا وقت آیا تمہیں موت عطا فرمائی، پھر تیرے لیے قبر کا انتظام فرما دیا۔ یہ سارے مراحل کو تو بھول گیا ہے، اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، اور اس کے بعد فرماتی ہیں خداوند قدوس ثم اذا شاء انشرہ، اللہ تبارک تعالی نے فرمایا پھر جب اللہ پاک چاہیں گے اس کو قبر سے نکال کے کھڑا کریں گے۔ ثم اذا شاء، جب چاہیں گے، کیونکہ علم کسی کو نہیں، قیامت کی تعین کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے، یہ ایسے مغیبات خاصہ ہیں، اللہ نے کسی نبی کو، کسی ملک کو، کسی ولی کو بھی علم نہیں دیا۔ خمس لا يعلمهن الا اللہ، ان 5 چیزوں کا علم جو ہے میرے اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کہ جی کب اٹھائیں گے، وہ جب چاہیں گے۔ اللہ کے ہاں اللہ کو تو علم ہے لیکن کسی دنیا کو اس کا علم نہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، آگے فرماتے ہیں کلا لما یقض ما امرا، کلا زجر کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے تنبیہ فرمائی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کلا بمانے حقا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کلا کا معنی ہوتا ہے لیس الامر کما تزعمون، ایسا ہرگز نہیں جیسے تم خیال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے زجر کی، پر دیکھو اس بندے کا عالم کہ اس نے پورا نہ کیا جو اللہ نے اس کو حکم کیا، جو اللہ نے اس کو حکم کیا۔ کلا لما یقض ما امرا، اللہ نے جو احکام دیے تھے، اللہ نے جو اوامر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر بھیجے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا، اس لیے فرمایا کلا لما یقض ما امرا۔ اب پھر دلائل کی طرف توجہ آتی، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا کہ انسان چاہیے، ینظر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا دیکھنا، دیکھتا تو ہر وقت ہے آدمی، آپ دکان پہ بھی جائیں تو 200 روٹی پڑی ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں آپ، اس دیکھنے کا معنی ہوتا ہے نظر تدبر، تفکر اللہ کی نعم میں۔ ایسے تو اب کافر بھی آسمانوں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ایسی نظر کا کیا فائدہ؟ جو نظر تفکر نہ ہو، جو نظر تدبر نہ ہو، جو نظر تأمل نہ ہو اللہ کے آیات میں، اس کے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پہلے انسان کی اپنی کیفیت، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے طعام کی طرف تو غور کرو، کہ صرف کھا لیا بس ہضم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اس طعام کو جس کو تم نگل رہے ہو، کھا رہے ہو، مزے اٹھا رہے ہو، کبھی غور بھی کیا ہے کہ یہ کیسے تمہارے منہ تک پہنچا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا جب آدمی توڑ کے منہ میں رکھتا ہے تو جو جاہل بندہ ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ جی ابھی ہم گئے تھے اور 1 ریال کی 2 روٹیاں لے آئے اور دونوں کھا گئے، لیکن اگر نظر تدبر فرمائیں تو غور کریں کہ یہ روٹی جو ہے کس سے بنی ہے؟ آٹے سے۔ آٹا کس سے نکلا ہے؟ گندم سے۔ اور گندم کہاں اگا ہے؟ کھیتوں میں۔ اور اس کھیت پہ کتنا کام ہوا ہے کہ زمین بنائی گئی، کھاد ڈالی گئی، پانی دیے گئے،
پھر جناب گندم بوئی گئی، پھر گندم کی فصل کو سردی اور گرمیوں کی حفاظت کی گئی، پھر گندم تیار ہوئی، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو جناب مشینوں میں ڈال کے صاف کیا گیا، بوسا الگ ہوا، گندم الگ ہوئی، پھر گندم کی بار برداری ہوئی، وہ منڈیوں میں آئی، بکی، پھر خریدی گئی، پھر چکی کے پاٹوں پتھروں کے اندر اسے ڈالا گیا، پھر وہ آٹا بنی، آٹے کو پانی میں گوندا گیا، پھر آگ پہ پکایا گیا۔ ایک ایک روٹی کے لیے غور کرو کتنی اللہ کی مخلوق لگی ہے تیری خدمت میں۔ صرف یہ تو نہیں کہ کھا لو اور بس السلام علیکم، کہ آدمی بیٹھا ہے روٹی بھی کھا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی لے رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی لے رہا ہے اور غیر اللہ کی نظر نیاز اور منتیں بھی کر رہا ہے۔ نہ ایمان سے کہیں اللہ پاک معاف فرمائے کہ مثلا ہم لوگوں نے، بعض لوگوں نے عجیب عجیب منتیں بنائی ہوئی ہے نا کہ جی یہ اس دن میں حلوہ پکانا ہے، اس دن میں دودھ تقسیم کرنا ہے 11ویں کا، اس دن میں میٹھے کی سبیل لگانی ہے حسن حسین پاک کے نام پر، اور اس دن میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا غور کرو، حسن حسین ہوں، صحابہ ہوں، انبیاء ہوں، ملک ہوں، ولی ہوں، ان میں سے کسی نے بکری پیدا کی ہے، دودھ پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ مخلوق بھی میری، پیدا میں کروں، جانور بھی میں پیدا کروں، انسان بھی میں پیدا کروں، پھر جانور کچھ دودھ والے بناؤں، کچھ بغیر دودھ والے بناؤں، پھر ان کے اندر دودھ کا نظام بھی میں قائم کروں، زمین بھی میری پہ چرتے ہوں، اور سبزے بھی میں ان کے لیے اگاؤں۔ جب دودھ ڈال کے تمہارے جگ بھر جائیں تو تم پیروں کے نام پہ صدقے کرو۔ اور میں اس سے بڑا اور کون سا کفر اور شرک ہے؟ او جی ہم نے تو نظر دی ہے، ہم نے تو نظر مانی ہے، ثواب تو اللہ دے گا، نیاز حضرت کی ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے کہ ثواب اللہ دے گا، نیاز حضرت، جس کی نیاز ہے ثواب بھی وہی دے گا۔ نماز جو تم نے پڑھی ہے ابھی، مثلا مغرب کی نماز پڑھی ہے، کس کے لیے پڑھی ہے؟ اللہ کے لیے، تو ثواب اس کا پیر دے گا، اللہ دے گا۔ تو جو جس کے لیے کام کرو گے ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اصولی سی بات ہے، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے تو ثواب بھی اللہ دیں گے، اگر آپ نے خیرات کی ہے اللہ کے لیے تو ثواب بھی اللہ دیں گے۔ لیکن اس میں جب آپ نے ایک اور تھوڑا سا نام ملایا ہے کہ خیرات برائے خدا اور نیاز برائے پنجتن، یہ کیا ہے کہ ایک تیر میں تم دو شکار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو بھی راضی کرتے ہو، مخلوق کو بھی راضی کرتے ہو۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ادھر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، اپنے پورے خاندان کے ساتھ پیاسے شہید ہو گئے۔ فرمایا جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا، اپنے خاندان کو نہ بچا سکا، وہ تیری نیاز قبول کر کے تمہیں کیسے جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ عقل کریں، اللہ نے عقل دیا ہے، کوئی بوسا تو بھرا ہوا نہیں ہے۔ باقی اب جناب آدمی کہا جی ہم تو خیرات کرتے ہیں، اللہ بھی یہاں ثواب دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے ثواب کے لیے پھر یہ 11ویں 12ویں تم نے کہاں سے نکالی؟ میں تو ثواب 24 گھنٹے دیتا ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرا بندہ مجھے جب پکارے میں تو شارق سے بھی نیڑے ہوں۔ پھر یہ تم نے جو تمیز تعدید بنا دی ہے کہ یہ جمعرات ہے، یہ کل ہے، یہ چیلم ہے، یہ جناب 11ویں ہے، یہ فلاں تاریخ ہے، یہ فلاں تاریخ ہے، یہ جو تم نے تعینیں بنائی ہیں تو اسی رات میں ثواب دیتا ہوں، باقی پورا سال نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے ذرا غور تو کرو، آخر اگر تم نے میرے نام پہ خیرات کی ہے، تیرا کام خیرات کر کے دعا مانگنا ہے کہ میرا اللہ
میں نے یہ خیرات کی ہے، اگر تیری دربار میں منظور ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں نا کہ منظور بھی ہے یا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، فرض تو ہم سے اتر گیا، لیکن پتہ نہیں منظور بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی نمازیں قیامت میں منہ پہ مار دی جائیں، کتنے لوگ ہیں جن کا قرآن پڑھنا قیامت میں منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ منظور ہوا، یعنی کعبہ بنا رہا ہے، بنانے والے نبی ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا، کہ اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، سننے والے بھی آپ ہیں اور جاننے والے بھی آپ ہیں۔ ہماری اس محنت کو، ہماری اس مشقت کو منظور فرما لیں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا حکم ہے میرا گھر بناؤ، گھر بنا دیا، لیکن پھر بھی عاجزی کر رہا ہے کہ میرا اللہ ہماری محنت منظور فرما۔ اور ہم غیروں کے نام پر نیازیں چڑھائیں، غیروں کے نام پر نظریں چڑھائیں، غیروں کے نام پر چڑھاوے چڑھائیں، اور غیروں کے نام پہ جا کے غلاف چڑھائیں، کبھی جناب کچھ کریں اور پھر کہیں ثواب بھی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کچھ غور کرو، میں انا اغنی الشرکاء، اللہ نے فرمایا یاد رکھو میں تو وہ غنی ہوں کہ ساری دنیا میری محتاج ہے۔ اگر میری عبادت میں، اگر میرے نام کی نظر نیاز میں تم نے غیر کو شریک کیا ہے تو سارے کا سارا اسی کو جا کر دے دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو غنی ہوں۔ اور پھر قیامت میں ثواب بھی اسی سے حاصل کرنا، چونکہ میرے نام پر تو تم نے کیا نہیں، میرا نام تو تم نے تبرک کے لیے استعمال کیا ہے نا، کہ چلو اللہ بھی راضی۔ جیسے عام طور پر ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں دعا آپ سے ہے، وسیلہ بزرگوں کا ہے، اور نیاز جو ہے نا وہ پنچتر کی، یعنی ساری جہان راضی ایک دعا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، قرآن کہتے ہیں ذرا غور کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا غور کر انسان اپنے کھانے کی طرف، طعام کی طرف، ماکولات کی طرف۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، کہ ہم نے برسایا پانی برسانا، ہم نے زمین کو پھاڑا پھاڑ دینا کہ وہ کمزور کونپلیں زمین سے باہر نکل رہی ہے۔ فرمایا یہ پانی ہم نے برسایا، زمینوں کو ہم نے پھاڑ دیا، زمینوں کو ہم نے شک کر دیا کہ زمین سے تیرے دانے کے کھیت کے کونپلیں باریک باریک جیسے سوئی نکلتی ہے، جیسے تیرا بال اگتا ہے، ایسے زمین سے وہ نکل رہی ہے۔ ان کو نکلنے کی یہ طاقت ہم نے دے دی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، فرمایا پھر ہم نے ان میں اگایا تیرے لیے دانے۔ حب میں یاد رکھیں گندم بھی آ گئی، جو بھی آ گئے، شعیر بھی آ گئی، یعنی جو چیزیں انسان کی غذا کے لیے اور جن کو بطور دانہ آدمی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، عنب مانا انگور اور قضبن کا مانا علماء نے فرمایا ترکاریاں، سبزیاں۔ اللہ نے فرمایا یہ پانی کس نے برسایا؟ یہ پانی جب بادلوں سے برسے یا آسمانوں سے برسے کون برساتا ہے؟ اللہ۔ پھر زمین کے اندر یہ قوت رویدگی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ پھر زمین سے گندم کو، دانے کو، جو کو، شعیر کو، انگور کو، سبزیوں کو کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے جب یہ سارا کچھ میں کر دیتا ہوں، جب فصل پکتا ہے تو بانٹتے غیروں کے نام پر ہو۔ سبزیاں نکلتی ہیں تو حصے رکھتے ہو، جی اے پیر دے تے اے مرشد دے، اے مولوی دے تے اے فلاں دے۔ بھئی خیرات تم نے کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو خیرات کا معنی تو یہ ہے کہ دائیں سے کرو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ خیرات کا معنی تو یہ ہے کہ تم چپ کر کے اللہ کے نام پہ دے اور دل میں تیرے ارادہ ہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دینا، اللہ دے دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگر اللہ کے یہاں ہمارا صدقہ قبول ہوا، شرط تو یہ ہے کہ پہلے صدقہ قبول بھی ہو، اگر منظور نہ ہو تو پھر ثواب کیا ملے گا؟ پہلے منظور بھی تو ہونا۔ اور ہمارے ہاں تو جی ثواب تقسیم ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہے نا جی ثواب تقسیم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سارے حضرات بیٹھ جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھا ہے، کوئی کچھ پڑھا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا مولوی صاحب بھائی سب نے پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت پڑھ لیا، میں نے اپنا ثواب تیرے ملک کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی تیرے ملک کیا، ثواب ہے کہاں تمہارے پاس جو دے رہے ہو؟ اس سے بڑی جہالت بھی دیکھو جی، میرے پاس اینک ہو تو میں کہوں بھی اینک لو، یہ اینک میں نے آپ کے ملک کی، میرے پاس اینک ہی نہیں، میں نے کہا ملک کیا تو ملک کیا، اگلا کہے گا پاگل بناتا ہے مولوی، کیا ملک کیا؟ ہاتھ تو خالی ہیں۔ اب تم نے پڑھا ہے تو ثواب تمہارے ہاتھ میں آ گیا، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، گارنٹی ہے نہ؟ کیا ثبوت ہے کہ وہ ثواب تیرے ملک میں ہے، تم دوسرے کو دے رہے ہو؟ زمین ہے، انتقال ہو گیا، رجسٹری ہو گئی، پٹا ہو گیا، تیرے نام کوئی ڈگری ہو گئی ہے کہ دوسرے کے نام کر رہے ہو؟ مجھے ایک مسئلہ یہی سمجھا دیں کہ جی ہمارا ملک کیسے ہو گیا؟ اچھا، اور ملک کا بھی ثواب بھی ہوتا ہے؟ ثواب جو ہے ایک اصولی بات ہے کہ ہم نے خیرات کی، ہم نے قرآن پڑھا، ثواب کون دے گا؟ اللہ۔ تو اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے؟ عجیب بات۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی کہتے رہتے ہیں میں نے قبول کیا ماشاءاللہ، پتہ نہیں وہ کیا قبول کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیوں قوم کو بے وقوف بناتے ہیں۔ قبر میں حشر میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی اگر ہم نے کسی آگے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کہ ساری زندگی ہم مولوی یہیں رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے؟ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، خدا کا دربار بھی ہے۔ بھئی مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے نے کہا جی مل کیا، اس نے کہا جی قبول کیا، کیا قبول کیا شریف آدمی؟ چلو میاں بیوی ہو، قبول کیا، بیوی تو آئی نا، یہاں کیا آیا؟ حضور پاک نہیں، مجھے آپ کو اللہ عقل دے، میں مان لوں گا بات، جھگڑے کی بات تو نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک جھگڑوں سے بچائے، اللہ اختلافات سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ کی تفریق سے بچائے، لیکن یہ تو نہیں کہ قوم کو گمراہ۔ دیکھو نا جی، اب نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ بھئی قاضی کہتا ہے کہ جی مسمی فلاں ابن فلاں بعوض عقل مہر مبلغ اتنا 1000 روپے آپ کو قبول ہے؟ عورت نے کہا کہ ہاں قبول ہے۔ اس سے پوچھا اچھا بھی مسمات فلاں بنت فلاں بعوض مبلغ اتنا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا جی ہاں قبول ہے۔ انہوں نے کہا جی مبارک، ماشاءاللہ قبول ہو گیا۔ چلو قبول ہونے میں کچھ تو ملا، اور کم از کم بیوی تو گھر لے جائے گا شریف آدمی۔ مولوی کے پاس کیا آیا جو قبول ہے؟ مجھے قبول ہے، کیا قبول ہے؟ سب کا ملک لے لیا مولوی صاحب نے جناب۔ اب ملک لینے کے بعد چلو 1 منٹ کے لیے فیصلہ ہوتا ہے دلوں سے، تمہارا ثواب لے لیا مولوی نے، اس کے دل میں کھوٹ ہے کہ انہوں نے ذرا چاول اچھے نہیں پکائے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی ثواب اپنے مردوں کو دے کے چلے جاؤں گا، تمہارے پلے میں کچھ رہا؟ مولوی جو ہو ناراض، ثواب ہم نے پڑھا اور سب کا ثواب مولوی صاحب نے لے لیا اپنی جیب میں۔ اس نے دل میں کہا اللہ میں آئے تھے میں خام خواہ میں پاگل بنانے، روٹی شوٹی بھی اچھی نہیں کھلائی، اے جتنا ثواب ہے ہوں تو میرا ملک ہے نا، اے تو دے نا میرے ابے دادے کو، انہاں دا ابا دادا پیا پھرے آپ پہ خبریں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دعویٰ کریں گے اس پر کہ جی ہم نے ثواب دیا تھا آپ کو اپنے بابے دادے کے لیے، اور تم نے بھیج دیا اپنے بابے دادے کو۔ رات بابا آیا تھا ہمارے پاس، نے کہا مولوی نے ثواب تو مجھے نہیں دیا۔ کوئی عقل ہے؟ کوئی بات ہے؟ یہ مذہب ہے، ڈھونگ ہے، یہ ڈرامہ ہے، افسانہ ہے کہ دین ہے؟ عقل کی بات کریں، سوچیں، یہ تو دین اسلام ہے، یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے، کوئی افسانہ تو نہیں ہے، کوئی کہانی تو نہیں ہے، کوئی تمثیلیہ تو نہیں ہے۔ حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان بچے پر موت کا وقت ہے، حضور نے فرمایا کیف تجدک یا غلام، فرمایا کیا حال ہے تیرا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا مدنی انی ارجو اللہ واخاف من ذنوبی، فرمان لگا میرا مدنی پاک میں اللہ پہ امید لگائے ہوئے ہوں رحمت کی،
اللہ کا نبی سرانے بیٹھے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا حضور آپ جو آ گئے ہیں، آپ جو آ گئے ہیں آپ مجھے چھڑا لیں گے، آپ کے آنے کے بعد مجھے کیا فکر ہے؟ کہا نا انی ارجو اللہ، میں اپنے اللہ پر امید لگائے ہوئے ہوں، وَأَخَافُ مِن ذُنُوبِي، لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت پہ بھی امید ہے لیکن اپنے گناہوں کا بھی خطرہ ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو یہ دو چیزیں اس گھڑی میں جس کے دل میں جمع ہو جائیں وہ سمجھو کہ اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا۔ اندازہ فرمائے اللہ کے نبی کا صحابی ہے، حضور سرانے بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک غلام بھی ہے، علماء نے لکھا کہ وہ بھی واقعہ ہے، یعنی ایک مرد بھی تھا ایک عورت بھی تھی، اور مسجد کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، بیمار ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ کو کہ اگر وہ بڑھیا بیچاری مر جائے تو مجھے خبر کرنا اس کے جنازے کے لیے۔ خدا کی شان ہے وہ عورت رات کو مر گئی۔ رات میں جب مر گئی تو اب صحابہ تو دین نبی کے سپاہی ہیں نا جی، یہ تو ہمارے یہاں ہے نا، بندہ مر گیا ابھی جی بھائی نہیں آیا، ابھی چاچا نہیں آیا، ابھی ماما نہیں آیا، ابھی نانا نہیں آیا، ابھی دادا نہیں آیا، ابھی پھپھا نہیں آیا، 3 دن جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے مرنے کے بعد فوراً تجہیز تکفین کریں، میت کو زیادہ دیر نہ رکھیں، جتنی جلدی ہو سکتی ہے اسے اس عالم سے نکالیں اور اللہ کے سپرد کریں۔ اب رات کو عورت فوت ہو گئی، صحابہ نے کہا بھی اب حضور کو جو جگائیں حضور کے آرام میں بھی خلل دیں۔ ایک بڑھیا عورت ہے خادم مسجد کی، مر گئی، جنازہ پڑھ دیتی ہیں، دفن کر دیتی ہیں، بلا وجہ حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ یعنی صحابہ نے جنازہ رات میں ہوا ہے صبح کی نماز تک اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین کے لیے بھی نہیں رکھا کہ شریعت کا حکم پورا ہو جائے بس جلدی کرو دفن کرو۔ جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، صبح ہو گئی، حضور پاک نے یاد فرمایا، پوچھا کہ بھئی بڑھیا کا کوئی پتہ کیا حال ہے اس کا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو مر گئی۔ حضور نے فرمایا ہلا آذنتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، اطلاع کیوں نہیں دی؟ اور ہمارے آج کل کے جو مولوی ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت کرے، حلوے والے مولوی، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تھا حضور کو پتہ تو تھا، حضور نے فرمایا تم نے مجھ سے اذن کیوں نہیں لیا اس کو دفن کرنے کا؟ بغیر اذن کے تم نے دفن کیوں کر دیا؟ وہ معنی آذنتمونی کا کرتے ہیں، اذن پتہ نہیں اللہ جانے پڑے کہاں ہیں۔ یعنی اذن فی الناس بالحج جو قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ تم لوگوں سے کہو اذن لے لیں۔ اذان جو روز 5 دفعہ دے رہے ہو، اذان کا معنی کیا ہے؟ اذن لینا، اجازت لینا، معنی ہے اخبار، اعلام، خبر کرنا کہ لوگوں کو خبر کر دو کہ عشاء کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مان لیں بیچارے سیدھا ترجمہ تو ان کے تو مذہب کا پورا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی مدینے میں مدنی موجود ہے، عورت مدینے میں ہے، رات کو مر گئی اور محمد مدنی کو خبر نہیں ہے۔ ان کے تو مذہب کا تختہ ہو جاتا ہے نا کہ پھر علم غیب تو ختم ہو گیا۔ اس لیے وہ بیچارے بگاڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا اذن کیوں نہیں دیا، بغیر اذن کے دفن کیوں کر دیا؟ پتہ نہیں وہاں کمیٹی تھی،
کمیٹی سے اذن لینا تھا کہ قبرستان میں دفن کریں یا نہ کریں، وہ عقل کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اعظم تمونی، اور اگلی حدیث اس کی دلیل ہے، آگے پڑھیں اور سنیں۔ صحابہ نے کہا حضور ہم نے آپ کو آرام سے بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبر، مجھے چلو اس کی قبر بتلاؤ۔ اللہ کے نبی کو قبر کا بھی علم نہیں، میں چلو مجھے بتلاؤ اس کی قبر۔ کہتے ہیں حضور کو پتہ تو تھا، ویسے جیسے سردار کہہ دیتا ہے چھوٹوں کو کہ میاں ذرا مجھے فلاں کا مکان دکھلاؤ، پتہ تو تھا۔ سمجھے نا، مثال دیتے ہیں نبیوں کی سردار ذمہ دار سے، اور ذمہ دار تو اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے۔ محمد مدنی تو نبی ہے، معصوم ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ ان کے ہاں تو یہ بات ہوتی نہیں کہ اوپر کچھ ہو اور اندر کچھ ہو۔ صحابہ نے بتلایا، حضور آئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ۔ اب یہ نہیں کیا حضور نے کہ اچھا بھی مجھے تو تم نے نہیں بتلایا، تم نے جنازہ پڑھا دعا مانگی، انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا ثواب مجھے دو میں پہنچاتا ہوں۔ حضور خود تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے پھر جنازہ پڑھا، پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، پھر دعا کی، اور تاکہ میری دعا کی وجہ سے اللہ اس پہ رحمت فرما دے۔ تو مل کا اگر ہوتا تو حضور اسی وقت لے لیتے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے بھیج دیتے۔ اس لیے اللہ کے بندے کچھ بات کو سوچا کریں اور سمجھا کریں۔ نجاشی جیسا آدمی، بادشاہ جو اسلام لے آیا، جس نے صحابہ کی خدمت کی اور جس نے شادی کرائی میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کی، اور شادی کا حق المہر نجاشی نے ادا کیا۔ اور نجاشی نے جب قرآن سنا، سورت مریم سنی تو رو پڑا اور حضور پہ ایمان لے آیا، صحابہ کا غلام بن گیا۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی، اللہ نے جبریل بھیجا محمد مدنی کی خدمت میں کہ جا کے خبر کرو کہ نجاشی مر گیا۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ نجاشی مر گیا، صلو علی اخیکم، آؤ اور بات اپنے بھائی پہ نماز پڑھیں۔ حضور نے نماز پڑھی، یہ نہیں کہا کہ یہاں سے ثواب بھجوا دیں گے، نماز پڑھ کے اسی وقت دعا مانگی کہ اللہ تو اس پہ رحم کر۔ ہمارا کام ہے دعا مانگنا، ہمارا کام ہے اللہ سے عرض کرنا کہ میرا اللہ ہماری عاجزی منظور فرما، ہمارا یہ پڑھنا قبول فرما۔ اب قبول ہے نہیں ہے یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ کسی کا ملک نہیں کہ انتقال ہو رجسٹری ہو کہ وہ لائن میں باقاعدہ ایک دوسرے کو دیتے آئیں اور ایک آدمی کو مالک بنا دے، سارا ثواب لے کے بیٹھ گیا۔ یہ سارے بدعات ہیں، منکرات ہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بجائے ثواب کے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ کی طرف سے عقاب ہوتا ہے، بدعت پہ عذاب ملتا ہے، بدعت پہ کبھی ثواب نہیں ملتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، ہاں آپ نے خیرات کرنی ہے کریں، آپ نے قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ پاک جانے۔ ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس کی رحمت سے ضرور قبول ہوگا، اللہ پاک منظور فرمائیں گے، اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمیں ایک امید ہے، رجا ہے، تمنا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت میں بلائیں گے ایک قاری کو کہ آؤ، فرمائیں گے میں نے جو تمہیں قرآن کا علم دیا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میاں آپ جانتے ہیں میں نے تو ساری زندگی قرآن پڑھایا، میں نے ساری زندگی تیری قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ فرمائے گے ہم جانتے ہیں تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تمہیں بدلہ دنیا میں مل گیا ہے، میرے ہاں کوئی ثواب نہیں ہے تمہارے لیے۔ ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہا لیکن قیامت میں ثواب ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ملا۔ ساری زندگی حج پڑھتا رہا لیکن ثواب نہیں ملا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ عمل میں اگر ذرا کے برابر بھی ریا آ جائے تو میں عمل کو برباد کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں جو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں، ہم دنیا میں اعلان کرتے ہیں، آج رات منا رہے ہیں، آج کل منا رہے ہیں، آج جمعراتیں منا، تو اس سے بڑا ریا بھی دنیا میں کوئی ہے؟ خیرات کا معنی یہ ہے، یاد رکھو
کہ ایک آدمی مر گیا، جب اللہ تمہیں توفیق دے خیرات کر دو، چاہے پہلا دن ہے، چاہے مہینہ گزر گیا، چاہے 2 گزر گئے، چاہے 3 گزر گئے، چاہے 4 گزر گئے، تمہیں اللہ نے توفیق دی، تم نے خیرات کی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میرا اللہ خالص تیرے نام پہ خیرات ہے، تو اگر منظور و مقبول فرما لے، تو کریم ہے، فلاں بندے کو ثواب عطا فرما دے۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے سے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھ لے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم نے کسی کو علم نہیں دیا کہ کم آپ اٹھائیں گے، فرمایا کہ تو ہم، اور دیکھو ترتیب کیسے، فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پہلے دانوں کا ذکر کیا کیونکہ بندہ ان کا زیادہ محتاج ہے نا، روٹی کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، اسی لیے تو سارا جھگڑا ہے روٹی کپڑے کا، اس لیے پہلے روٹی کا ذکر ہے، وَإِنَبًا وَقَضْبًا، پھر انگوروں کا ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں انگور چونکہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور فروٹ بھی ہے، فرماتے ہیں ان میں تینوں چیزیں ہیں، غذائیت بھی پائی جاتی ہے، اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا جی بیمار ہو تو گلوکوز دو، بیمار ہو تو جی گلوکوز کی فوراً بوتل لگاؤ، وجہ کیا ہے کہ اس میں یعنی طاقت بھی ہے، غذا بھی ہے، فروٹ بھی ہے، علاج بھی ہے، اس لیے پھر اس کا دوسرا نمبر آیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَبًا وَقَضْبًا، اور پھر تیرے لیے ہم نے ترکاریاں سبزیاں پیدا کی، ساری نعمتیں اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون معروف چیز ہے اور نخل مانا کھجور، اللہ نے فرمایا ہم نے زیتون اگایا، کھجوریں پیدا کی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور ہم نے باغ پیدا کیے بڑے گنجان، غلبہ کا معنی گنجان، کہ ایسے درختوں میں درخت جڑا ہوا، پتوں میں پتے ملے ہوئے ہیں، باغ ہے، سائے ہیں، سبزہ ہے، درخت ہیں، خوبصورتی ہے، فرمایا ہم نے اسی پانی سے، اسی زمین سے پھر تیرے لیے بڑے بڑے گنجان باغ پیدا کیے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور فرمایا ہم نے تیرے لیے پیدا کیے پھل، فاکہہ کا معنی ہوتا ہے فروٹ، وہ چیزیں بطور پھل جو کھائی جائیں، اور ابا کا معنی ہے چارہ، گھاس، یعنی تیرے جانوروں کے لیے ہم نے چارہ بھی پیدا کر دیا، کیوں اگر چارہ نہ ہو تو پھر جانور زندہ نہ رہیں، اور جانور زندہ نہ رہیں، اللہ نے فرمایا پھر میرے بندے کی کتنی ضرورتیں رک جائیں، کسی جانور کا اسے دودھ ضرورت ہے، کسی جانور کی اون ضرورت ہے، کسی جانور کا چمڑا ضرورت ہے، کسی جانور کو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی جانور کو مال برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ بھی تو نعمتیں ہیں، پھر ان کے زندہ رہنے کے لیے بھی ہم نے چیزیں اگائیں۔ اب مقصد سمجھنے کا کیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ان دلائل میں غور کرو کہ پانی برس رہا ہے، ایک زمین ہے، ایک ہی ٹکڑا ہے، ایک ہی کھیت ہے، یہاں گندم ہے، یہاں جو ہے، یہاں انگور ہے، یہاں نخل کھجور ہے، یہاں زیتون ہے، یہاں آم لگے ہوئے ہیں، زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، جگہ بھی ایک، اور مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان مردہ چیزوں کو، گٹھلیوں کو ڈالو تو درخت بنا لوں، دانا ڈالو تو کھیت بنا لوں، تو اتنا 6 فٹ کا لمبا آدمی جب قبر میں ڈالو گے تو اس کو میں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ کیا نے فرمایا میرے بندے کچھ غور کر کہ ایک گندم کا دانا ڈالتے ہو تو اس سے تو میں کھیت اور کھلیان نکال دیتا ہوں، ایک گٹھلی ڈالتے ہو تو کھجور پیدا کر دیتا ہوں، اتنی سی گٹھلی ڈالتے ہو اور 200 فٹ لمبی کھجور کا درخت نکل آتا، اتنی سی کھجور کی اتنی تم گٹھلی ڈالتے ہو آم نکل آتا، اتنی جناب تم ڈالتے ہو بیج کوئی دانا تو درخت نکل آتا ہے۔ فرمایا اگر پانی برسا کے ان زمینوں سے جو تیرے سامنے مٹی ہے پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک دانا ڈالا کھیت بنا دیا، درخت بنا دیے، تمہیں جو میں نے 5 فٹ کا انسان بنایا، موت دی، پھر قبر دی، پھر تمہارا دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جہاں جہاں بھی اس بات بعد الموت کا ذکر آتا ہے تو قاعدہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو اس کی خلقت یاد دلواتے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب
ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرہ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرا بندہ جس کو میں نے پانی سے پیدا کیا، جب انسان بنا دیا تو جھگڑالو بن گیا، اب اپنے اللہ سے جھگڑتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا، مٹی میں مل جاؤں گا، میرا بدن ختم ہو جائے گا تو کیسے نکلوں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر، جب تو کچھ نہیں تھا تو میں نے پیدا کر لیا، جب تیری کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وجود ہی نہیں تھا، تو اب تو تیرا وجود ہے۔ جب پہلے پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے تو اب دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس لیے اللہ پاک توجہ دلاتے ہیں، دلائل قدرت میں غور کریں، اس لیے فرماتے ہیں حدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو میں نے پیدا کی ہیں تیرے نفع اٹھانے کے لیے، تیرے فائدہ اٹھانے کے لیے اور تیرے مویشیوں کے لیے۔ اور پھر مویشی میں نے کیوں پیدا کیے؟ تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری نعمتیں جو میں نے بنائی ہیں کیوں بنائی؟ تاکہ میرا بندہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن فرمایا کہ میرے بندے کی ناشکری دیکھو کہ زمین میری پہ چلتا ہے، آسمان میرے کے نیچے رہتا ہے، پانی میرا پیتا ہے، ہوائیں میری سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھل انگور کھانا پینا پانی سب کچھ میرا استعمال کرتا ہے، لیکن جب بندگی کا وقت آتا ہے تو کبھی غیروں کو پکارتا ہے، کبھی قبروں پہ سجدے کرتا ہے، کبھی یا علی اور یا دستگیر اور یا پیر کے نعرے لگاتا ہے۔ فرمایا دیکھو نا شکرا میرا بندہ، کہ عجیب بندہ ہے میرا، عجیب مخلوق ہے میری کہ پیدا میں نے کیا، نعمتیں میری کھاتا ہے، زمین میری ہے، گھر میرے میں رہتا ہے، نوکری دوسرے کی کرتا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی بھی تم نے کبھی اسی لیے آیا نا ابتدا میں قتل الانسان ما اکفرہ، اسی لیے ابتدا ہوئی ہلاک ہو جائے یہ انسان، مارا جائے یہ انسان۔ دیکھو کیسا کفر کرتا ہے کہ ساری نعمتیں میری اور کافر بھی مجھ سے، ساری نعمتیں میری اور عبادت بھی غیروں کی، ساری نعمتیں میری اور نظر نیاز غیروں کی، ساری نعمتیں میری اور سور پکار غیروں سے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے لیے پیدا کی ہے، شیطان کے کہنے پہ چل کے اس نے غیروں کے نام پہ پیدا کی۔ اسی لیے شیطان نے عرض کیا کہ اللہ میاں مجھے تو آپ نے راندہ درگاہ بنا دیا ہے، میں تو مردود ہو گیا، پر تیرے بندوں کو چھوڑنا میں نے بھی نہیں، تیرے ہر رزق میں ان سے شرک کرواؤں۔ یہ دودھ نکالیں گے تو کہوں گا 11ویں پیر کی نکالو بابا پہلے، یہ بچہ پیدا ہوگا تو کہوں گا پہلے لے جاؤ قبر پہ اس کو پھیرے لگواؤ، قبر کی جا کے مٹی چٹواؤ ورنہ بچہ گنگا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جناب جانور آئے گا تو کہیں گے جی پہلا میری گائے کا جو پہلا بچہ ہوگا نا پیر سے نہ آدھا ہوتی ہے، پہلا۔ اور جب اس کا بچہ ہوگا وہ بھی پیریں دیتا ہوگی، خدا نے نہیں دیا پیروں نے دیا۔ اس لیے شیطان نے کہا میں بھی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا اللہ میاں میں بھی تیرے بندوں کو آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے حملہ کروں گا اور میں انہیں شرک کی وادیوں میں دھکیلوں گا، پھر دیکھے گا تو بہت بندے تیرے جو ہیں وہ کافر مشرک ہوں گے، تیرے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا شیطان لعین مردود تو جتنی زور لگا لے، اگر 70 سال بھی میرے بندے نے شرک کیا اور ایک دفعہ میرے دروازے پہ رو پہ پکی توبہ کر لی تو مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے جنت میں بھیجوں گا۔ شرط یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر۔ میں 70 سال شرک میں مبتلا رہ گیا، 70 سال گناہوں میں مبتلا رہ گیا،
70 سال اگر وہ شراب میں، زنا میں، چوری میں مبتلا رہ گیا اور ایک دفعہ رو پڑا اور میرے دروازے پہ گر گیا اور کہا میرا اللہ میری پکی توبہ معاف فرما، فرمایا لعین مجھے بھی اپنے جلال کی قسم ہے اس بندے کو میں بھی پھر جنت بھیج، تم اس کا پھر کیا کر سکتے؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی شرک سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انواع کفر اور شرک سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو بچائے۔ بھائی اللہ کے بندے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے یہ اتنا بڑا سوال جو ہے تو آخر کتنی دیر میں پڑھوں اور کتنی دیر میں جواب دوں؟ ایک عورت کا دودھ پیا تھا، اصولی بات یاد رکھو، جس کا دودھ پیا تھا وہ ماں بن گئی، سیدھی سی بات، اس کی بیٹے جو ہیں بھائی بن گئے، بیٹیاں جو ہیں بہنیں بن گئی، بات ختم۔ عورت کہتی ہے بچہ معصوم تھا، بھوک لگ رہی تھی، میں نے پستان دیا تھا، بات عورت جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے، اسی کی بات مانی جائے گی۔ میری بیوی ہے، اس کو دورہ پڑتا ہے، ہسپتال لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہوتی ہے اور گھر لے آتے ہیں تو اس کو دورہ پڑتا ہے، ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، بس وہ ٹھیک ہوگی تو تم سے تنگ ہوگی اور کوئی بات نہیں۔ اس لیے آرام سے بیٹھ کے اس سے فیصلہ کر لو کہ بی بی اگر گزارا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، مجھ سے طلاق لے لو، تم بھی کوئی اور گھر ڈھونڈو، میں بھی کوئی اور گھر دیکھ لوں، اللہ میرا گھر بھی آباد کرے، تمہارا بھی آباد کرے، جھگڑے کی کیا ضرورت؟ باقی یہ جادو وادو کا مجھے تو بابا پتہ لگتا نہیں، ویسے جادو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ لگتا کیا جادو ہے کیا تعویذ ہے۔ یہ سارے جتنے ہیں نا، اکثر یاد رکھیں 100 میں سے 99 جو ہیں یہ ٹھگ باز ہوتے ہیں، یہ تعویذوں والے اور جتنے ہیں نا یہ سارے یہ خود سکھلاتے ہیں عورت کو، اس کو آ کے خود کہہ دیتے ہیں کہ بابا تمہارا جو کام وہ ہم کرا دیں گے اور ہماری روزی تم چلنے دینا، ہم تمہیں تعویذ دے دیں گے، تم کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جاؤ، پھر اگر خاوند تمہاری بات نہ مانے پھر دورہ شروع کر لینا۔ اس کا بڑا دورہ کا کیا ہے، چکر سری مار رہے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے گر گیا دورہ۔ یا تو بھائی پھر اصولی سی بات ہے کہ اگر جادو وادو ہے تو پھر مجھے نہیں پتہ، سیدھی بات، ورنہ جان چھڑاؤ، اسی لیے تو اللہ نے طلاق رکھی ہے۔ بھائی میرے پاس اب کتاب دروس حرم میرے بھائی ابھی نہیں ہے، وہ آ جاتی ہے تو تقسیم ہوتی رہتی ہے، جب نہیں ہوتی ہے تو ہم بھی مجبور ہیں، انشاءاللہ آ جائے گی تو پھر ضرور دیں گے۔ 70 فرقے جو جہنمی جن کو حضور نے فرمایا ہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں؟ تو جب جہنمی ہے، جہنمی ہوتا ہی کافر ہے، مسلمان بھی جہنمی ہوتا ہے؟ او خدا کے بندے، مسلمان کو تو اگر جہنم میں گناہوں کی سزا ملے، لیکن جہنمی تو ہم نہیں کہیں گے۔ یہاں جتنے دنیا میں قید خانے بنتے ہیں، شریفوں کے لیے بنتے ہیں، بدماشوں کے لیے بنتے ہیں، کبھی کبھی شریف بھی پھنس جاتا ہے، کبھی کبھی غلطی شریف سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جیل خانہ ہے تو شریف کے لیے نہیں۔ اسی لیے جہنم ہے کافر کے لیے، تو جب حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے تو بات ختم ہو گئی، مسلم غیر مسلم کا کیا مانا؟ پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مانا؟ جب وہ جہنمی ہیں حضور نے فرما دیا، اور جہنم کا فیصلہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو کافر ہو، جو مسلمان ہو اس کے لیے کیا؟ وہ تو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف فرمائیں گے اور اسے جہنم سے بچائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں، آپ کو، ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے بچائے اور سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یا الہ، ایک آدمی کے پیچھے ہم نماز پڑھتے رہے اور ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ بدعتی ہے، تو بہرحال اب ایک تحقیق کریں کہ بدعات کی بھی اقسام ہیں۔ بدعات میں پڑھتے پڑھتے کیا وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے؟ اچھا، بدعات میں پڑھتے پڑھتے کیا ان کے اندر وہ سنت کا انکار کرتا ہے؟ اگر وہ ایسا بدعت میں کھویا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور بہتر ہے اگر کوئی نماز پڑھی ہے تو اس کو لوٹا لیا جائے، کیونکہ نماز جو ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان کے پیچھے پڑھنی چاہیے، کم از کم جس کا عقیدہ اللہ کی توحید اور حضور کی سنت کے ساتھ صحیح ہو، کیونکہ اہل بدعت کے ساتھ جب آپ نفرت کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر وہ تو اور بدعتوں پہ پکے ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جو بدعت والے کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے دین کو گرا دیتا ہے۔ ایک بدعت والے اسے کہیں جی یہ کام بدعت ہے، بس مجھے بدعت سے نفرت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو بہرحال، اور اگر ایک دوسرے کو لوگ ضد میں بدعتی کہنا شروع کر دیں تو یہ علیحدہ بات ہے، اگر صحیح بدعتی ہے تو نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، داڑھی کو سنت کے مطابق رکھنا چاہیے، کم از کم ایک قبضہ جو ہے وہ داڑھی ہونی چاہیے، ایک مشت کے برابر۔
تو اس سے جو کم رکھتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف ہے، لیکن وہ داخل تو ہو رہے ہیں، اب آ رہے ہیں تو ان کو تم بگاؤ تو نہیں، دعا کرو کہ اللہ ان کو پورا رکھنے کی توفیق دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چھوٹی رکھتے ہیں ان کی منڈوا ڈالو، اس بیچارے نے قدم تو رکھا ہے نا، قدم بڑھایا تو ہے، کھیتی اگنی تو شروع ہوئی ہے، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ پوری بھی ہو جائے۔ لیکن سنت بہرحال سنت ہے، وہ کسی کے لیے نہ کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، بالکل نہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں سیدھا۔ اگر کوئی آدمی سحر کو توڑنے کے لیے کوئی تعویذ کرتا ہے، ہاں توڑنے کے لیے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سحر کو توڑنے کے لیے بھی قرآن پاک کے اور احادیث پاک میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ نہیں کہ شرک کو شرک سے توڑتا رہے اور خود بھی شرک کرتا رہے، یہ منع ہے۔ شرک سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی توحید پہ یقین کامل ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور توحید کی کتابیں پڑھیں، توحید کی احادیث پہ نظر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں شرک سے بچائیں گے۔ کسی بزرگ سے دعا کرا سکتے، ہاں بالکل، اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت طریقہ ہے کہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے دعا کرانے کے لیے، صحابہ کی خدمت میں آتے دعا کرانے کے لیے، صحابہ کو کہتے دعا کرانے کے لیے، بلکہ اس میں تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر جب آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حضور سے گئے اجازت لینے کے لیے کہ حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا لا تنسان دعا کہ یا اخا عمر، آپ نے فرمایا بھائی عمر ہمیں بھی وہاں جا کے دعاؤں میں نہ بھول جانا، ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا۔ اس لیے کسی بزرگ کے پاس جانا، کسی اللہ والے کے پاس جا کر دعا کرانا یہ منع نہیں۔ یا اللہ سارے جھگڑے اور فتنے دور فرما، یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی قدم قدم پہ مدد فرما، مجاہدین افغانستان اور فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اپنی شان کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنے رحمت سے دور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہماری سب دعائیں اور حاجتیں بھی منظور اور پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة